بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور ایک وہ خبر جس کا کہ پچھلے کئی ہفتوں سے انتظار تھا، سیز فائر کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان وہ خبر آ چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ اور ایران فائنلی ایک MOU، ایک یادداشت پر ایگری کر گئے ہیں، اور اس میں جو پاکستان کا کردار ہے اور جو پاکستان کی کاوشیں ہیں وہ قابل تحسین بھی ہے، اور پوری دنیا اس کو اس وقت پاکستان کی جو تمام کوششیں ان کو سراہ رہی ہے۔ یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ اس کو اگر آپ تاریخی قرار نہ دیں تو زیادتی ہوگی، اور اس میں پاکستان کا کردار، پاکستان کے فیلڈ مارشل کا، پاکستان کے وزیر اعظم کا کردار بے انتہا اہم ہے، اور یہ اتنا اہم ہے کہ کل اس کا اعلان جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کیا، اور رات گئے، اور اس کے بعد اس کے لیے پرسوں بھی انہوں نے جو ہے وہ ایک ایکس اکاؤنٹ کے اوپر اپنا بیان جو ہے وہ جاری کیا تھا۔ لیکن یہ موقع امریکہ اور ایران نے وزیر اعظم پاکستان کو دیا کہ وہ اس معاملے کے اوپر اناؤنسمنٹ کر سکیں، اور اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ یہ اب جو معاہدہ ہے یہ ہوگا تو جنیوا میں، لیکن پاکستان اس کی میزبانی کرے گا۔ جو ہم نے آپ کو 3-4 دن پہلے یہ خبر اپنے اسی ویلاگ میں دی تھی کہ جنیوا میں کرنے کے باوجود جو امبیسی ہوگی یا جو ریزیڈنس ہوگی وہ پاکستان کی ہوگی، جو وینیو ہوگا وہ پاکستان کا ہوگا، اور پاکستان ہی اس ایونٹ کی میزبانی کرے گا جسے اسلام آباد معاہدے کا نام دیا گیا ہے۔ یہی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے، یہی پاکستان کا سب سے بڑا کردار ہے، اور یہ محض لفظی چیزیں نہیں ہیں۔ ہم آپ کو ایک ایک کر کے بتائیں گے کہ اس ڈیل سے پاکستان کو فائدہ کیا ہوا ہے، اور اس ڈیل سے آئندہ پاکستان کو فائدہ کیا ہوگا۔ ایک تو پوری دنیا کے اندر امن ہوا ہے۔ پاکستان کا جو ایک امیج تھا، جو کہ پوری دنیا کے اندر یہ بنایا گیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک دہشت گرد ملک ہے، اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کرتا ہے، اور ایسی آؤٹ فٹس ہیں جو پاکستان سپانسر کرتا ہے۔ یہ انڈیا نے پاکستان کے خلاف ایک امیج بنایا ہوا تھا، اور اس میں پاکستان کا کے اندر جو ایک لا لیسنس اور ایک جو لا قانونیت کا بازار گرم رہا، اس کا ایک بہت بڑا اس کا کنٹریبیوشن بہرحال ہے۔ لیکن یہ پروپیگنڈا، ایک جھوٹا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف ہمیشہ سے بنایا جاتا رہا، اس کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان کی کریڈیبلٹی بہت بڑی ہے، پاکستان کی بین الاقوامی عالمی سطح پہ کریڈیبلٹی بہت بڑی ہے۔ پاکستان کی جو یہ امیج تھا یہ نہ صرف درست ہوا ہے، بلکہ پاکستان کے اس کردار کو ایک مصالحت کار کے کردار کے طور پر، ایک ثالثی کے کردار کے طور پر پوری دنیا ریکگنائز کر رہی ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کا کردار، اور اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کردار جو ہے وہ بے حد اہم رہا ہے۔ انہوں نے ایک ملٹری ڈپلومیسی کو، اپنے ذاتی تعلقات کو، اپنے جو ان کا ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ریپو بنا پاکستان کی جو فتح تھی، کامیابی تھی انڈیا کے خلاف، اس ریپو کو بھرپور طریقے سے پازیٹیو چیزوں کے لیے، مثبت چیزوں کے لیے استعمال کیا، اور پاکستان کے جو گڈ آفیسز ان کے تھے انہوں نے اس کے اندر پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا۔ تو میرا خیال ہے یہ جو ملٹری ڈپلومیسی کے اوپر ہم ہمیشہ بات کرتے رہے، ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس میرا خیال ہے کہ یہ جو ملٹری ڈپلومیسی ہے یہ تاریخی طور پر اس کا ذکر جو ہے وہ تاریخ میں ضرور ملے گا۔ اسی طرح سے پرائم منسٹر شہباز شریف کا جو کردار ہے، جس طرح سے انہوں نے مسلم امہ کے مختلف لیڈرز اور ان کے ساتھ جو ان کے ذاتی تعلقات تھے، جس میں کہ ترکیے کے صدر کے ساتھ ہے، صدر رجب اردگان کے ساتھ، اسی طرح سے قطر کے ساتھ ان کے مراسم، اور ان کے سعودی عرب کے ساتھ ان کے ولی عہد کے ساتھ مراسم، جو فیلڈ مارشل کے بھی، پرائم منسٹر کے بھی، تو اس کو انہوں نے بہترین طریقے سے استعمال کیا۔ اسی طرح سے اسحاق ڈار صاحب نے میرا خیال ہے کہ ایک ایسا قدم جو کہ پاکستان کے بطور وزیر خارجہ انہوں نے اٹھایا کہ وہ میٹنگ جو کہ پہلی ایران پر اٹیک کے بعد میٹنگ تھی، اس میٹنگ میں اسرائیل کے حق میں اور ایران کے خلاف جو عرب ممالک کا ایک مسودہ آ رہا تھا، اس کو جس طرح سے انہوں نے ناکام بنایا پاکستان نے اور وزیر خارجہ نے، میرا خیال ہے ان کا کردار بھی ناقابل
قابل فراموش ہے، اور اس نے ایک پتھر رکھا جسے کہتے ہیں، ایک مائل سٹون جو ہے وہ پاکستان نے طے کیا کہ ہماری جو اسرائیل کے خلاف ہماری جو پالیسی ہے، ہمارا جو اسٹیٹ نیریٹو ہے، اور پاکستان نے جس طرح سے ایران کا وہاں پہ دفاع کیا، انٹرنیشنل لیول کے اوپر دفاع کیا، پاکستان اس معاملے کے اوپر پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ اس بات کی حقدار ہے کہ انہیں صحیح معنوں میں جو ہے وہ اپریشیٹ کیا جائے۔ تو ایک تو اس کے اوپر جو ہے وہ پرائم منسٹر پاکستان کا اسٹیٹمنٹ، پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ، صدر آصف علی زرداری صاحب کا بھی بہت کردار رہا ہے، اور بیہائنڈ دا سین ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو ایک وزڈم ہے اور اس ریجن کے اندر ان کا جو کردار ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو یقینی طور پر اس یعنی ایک سینرجی آپ کو نظر آئی ہے۔ ایک پہلی مرتبہ خواجہ آصف صاحب نے فرمایا بھی کہ پہلی مرتبہ پنڈی اور اسلام آباد اگر پہلے اکٹھے رہتے مختلف چیزوں کے اوپر تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان اچیو نہ کر سکتا، یہ مواقع پاکستان نہ لے سکتا۔ میرا خیال ہے پہلے رہے ہیں جو ہائیبریڈ رجیم تھا، لیکن اس میں پالیسیز کو ٹھیک طریقے سے نہیں چلایا گیا۔ جو جنرل باجوہ اور عمران خان صاحب کا تھا وہ دونوں بھی ایک پیج پہ تھے، لیکن اس پیج کا صحیح فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ یہ بہرحال پاکستان کی سیاسی جماعتیں جس میں کہ پیپلز پارٹی PMLN، آصف علی زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، عاصم منیر صاحب، یہ ملٹری اور جو سول ایک کولیبریشن ہمیں نظر آیا ہے، اس نے پاکستان کے لیے ایک منزل طے کی، اور اس کے سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان ایک تینوں، یعنی اب تینوں ہم نہیں کہنا چاہیے، ریاست ایک جگہ پہ، ایک نیریٹو پہ، ایک بیانیے پہ کھڑی ہوئی، ریاست نے فیصلے کیے اور ریاست نے مل کے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر ریاست مل کے کچھ فیصلے کرے، جس میں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی ہے، اگر ریاست اس کے اوپر ڈٹ گئی ہے، سیاسی جماعتیں مین جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں، تو یہ جنگ بھی پاکستان جو ہے وہ جیتے گا۔ اس کے علاوہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو سوشل میڈیا کے اوپر ٹروتھ سوشل پہ اپنا بیان جاری کیا تھا، اس میں انہوں نے مبارکباد دی، انہوں نے کہا جی کہ ڈیل مکمل ہو گئی ہے۔ اس کا متن کیا ہے میں اس کے اوپر آتی ہوں، اور یہ کیسے ایران کی بہت بڑی فتح اور کامیابی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جی آبنائے ہرمز کو بغیر کسی ٹول کے مکمل طور پر کھلنے کی اجازت دیتا ہوں، اور یعنی وہ اجازت ایسے دے رہے ہیں جیسے ان کے ہاتھ میں تھی آبنائے ہرمز ایران نے ایگری کیا، اس کے بعد ہی ان کو یہ بیان دینے کا جو ہے وہ موقع ملا ہے، اور بحری ناکہ بندی کو بھی فوری طور پر ختم کرنے کی اجازت دیتا ہوں، تمام جہاز اپنے انجن سٹارٹ کریں اور تیل کی ترسیل شروع کریں، معاہدہ پورے خطے میں امن اور سلامتی لائے گا۔ کئی صدور نے ایران کے ساتھ معاہدے کی کوششیں کی، میرے آنے سے پہلے سب ناکام رہے۔ خطے نے ایک بار پھر ایک ایسا صدر پایا جو انہیں حقیقی امن حاصل کرنے کے مدد دے سکتا ہے۔ معاہدے پر دستخط کے بعد آبنائے ہرمز کو بارودی سرنگوں کی صفائی کے لیے کھولا جائے گا۔ آبنائے ہرمز کھلنے کے بعد تیل دونوں طرف سے دوبارہ سے خطے میں بہنے لگے گا۔ اس کے علاوہ جو امریکی ارکان کانگریس ہیں، اس میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی ڈیموکریٹس جو اراکین کانگریس ہیں، انہوں نے صدر ٹرمپ کے اس مجوزہ ڈیل کو خوفناک قرار دے دیا ہے۔ دوسری جانب ایرانی صدر نے کہا ہے کہ مذاکرات کا حتمی فیصلہ سپریم لیڈر علی جو مجتبیٰ خامنہئی ہیں ان کی منظوری سے ہوگا۔ صدر پزشکیان نے یہ ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ ان کی منظوری ہوگی، اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات اور معاہدے سے متعلق فیصلوں میں سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کا کردار اہم ہے، جبکہ مذاکرات کا حتمی فیصلہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کی منظوری سے ہوگا۔ اسی طرح سے جو امریکی نائب صدر ہیں JD وینس، انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدے کے بعد مشرق وسطیٰ میں خوشحالی اور کامیابی کے نئے دور کی امید ہوگی۔ اب اس معاہدے کے اندر ہے کیا اور ایران کیسے کامیاب ہوا ہے، کیسے فتح یاب ہوا ہے، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس میں ایک تو جو فوری طور پر اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ عالمی منڈی کے اندر کے تیل کی قیمتیں جو ہے وہ گر گئی ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ 84 کی قیمت کے اوپر، ڈالر کے اوپر جو ہے وہ فی بیرل آ گیا بین الاقوامی جو برینٹ کروڈ ہے۔ اسی طرح سے جو یورپی اقوام ممالک ہیں انہوں نے بھی عالمی برادری کے معاہدے پر خیر مقدم کیا ہے، اور بلکہ یہاں تک کہ جو یورپی مختلف ممالک ہیں انہوں نے یہ بھی اناؤنس کیا کہ اس ڈیل کے بعد سے فوری طور پر ایران پر پابندیوں کا خاتمہ یورپی ممالک کر دیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ یوں سمجھیں کہ اس پوری دنیا میں، اس پورے خطے میں ایران پر پابندیاں ہٹنے سے انقلاب آ جائے گا، معاشی انقلاب آئے گا، خوشحالی کا انقلاب آئے گا۔ اللہ کرے ایسا ہو۔ ابھی بھی
اس معاہدے کے سائن کرنے میں 3-4 دن باقی ہیں. جمعے کو اس نے ہونا ہے 19 جون کو, اور اس وہ کہتے ہیں نا کہ یعنی بہت ابھی بھی انتظار باقی ہے کہ کوئی نیتن یاہو کی جانب سے کوئی ایسی اس کو فلاپ کرنے کے لیے یا اس کو ناکام بنانے کے لیے کوئی ایسی کوشش نہ ہو. بہرحال اس حوالے سے بہت اہم جو معلومات ہیں وہ ہم آپ کو دیتے ہیں کہ 14 نکاتی مفاہمتی مسودہ ہے جو کہ اب ایران کی جو مختلف نیوز ایجنسیز ہیں ان کے ذریعے سے سامنے آ چکا ہے. اس میں ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق بحری ناکہ بندی 30 دن کے اندر ختم کی جائے گی, اور ایران کے یعنی کہ گریجولی اس کو ختم کیا جائے گا. ایران کے تیل اور پیٹرو کیمیکل برآمدات پر پابندیاں معطل کرنا بھی مسودے میں شامل ہے. مسودے میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی شامل ہے. یہ بھی ایران کی اچیومنٹ ہے. ایران کے اوپر جو پابندیوں کا خاتمہ ہو رہا ہے, خاص کر کے پیٹرو کیمیکل اور تیل پر پابندیاں برآمد کرنے پہ, وہ بھی ایک بہت بڑی ایران کی اچیومنٹ سمجھی جا رہی ہے جو کہ وہ چاہتے تھے. امریکہ اور اتحادیوں کو ایران کی تعمیر نو کے لیے کم از کم $300 ارب دینا ہوں گے. $300 ارب فوری طور پر ایران کو دیے جائیں گے. اسی طرح سے حتمی معاہدے میں ایران کا میزائل پروگرام مزاحمتی گروپوں کی حمایت شامل نہیں ہے. مذاکرات کے دوران ایران کے $24 ارب کے منجمد اثاثے جاری کیے جائیں گے, جبکہ امریکہ مذاکرات سے قبل ہی ایران کے منجمد $12 ارب جو ہے وہ جاری کرے گا. یعنی کہ فوری طور پر 12 ارب ایک اور $300 ارب جو ہیں وہ ایک جو ہے وہ پے کیے جائیں گے. اسی طرح سے معاہدے کے تحت ایران کو صرف کم سطح پر یورینیم افزودہ کرنے کی اجازت ہوگی. یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی تصور کی جا رہی ہے. وہ جو 3.67 آپ کو یاد ہوگا, ہم نے بہت پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ایران اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. ممکنہ طور پر 3.67% جو ہے وہ یورینیم کی افزودگی کے اوپر رضامندی کا اظہار کیا گیا. اور یاد رہے کہ جو عمان کے اندر طے پا رہا تھا معاہدہ, اس کے اندر بھی 3.67 کے اوپر جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ رضامندی ہو گئی تھی, لیکن اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا اور آیت اللہ جو علی خامنائی ہیں ان کو شہید کیا تھا. پھر اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوا تھا. اچھا, اسی طرح سے امریکی صدر جو ہیں انہوں نے اپنی جو تفصیلات بیان کی, اس میں کہا کہ نئے معاہدے کے تحت ایران کو صرف کم سطح پر یورینیم افزودہ کرنے کی اجازت ہوگی, جسے کسی بھی صورت فوجی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکے گا. یاد رہے کہ یہ ایران کا پرانا موقف تھا جس میں کہ وہ کہا کرتے تھے, انہوں نے کہا تھا, فتاوی بھی موجود ہیں علی خامنائی کے بھی اور امام خمینی کے بھی, کہ ہم کسی قسم کی جو ڈسٹرکشن کا یا کوئی جو نیوکلیر ہمارے وہ ہیں ہتھیار وہ ہم نہیں بنائیں گے جو کہ جنگی استعمال کے لیے ہوں گے, پرامن استعمال کے لیے ضرور ہوں گے. اور اس پہ ایران نے NPT پہ سائن بھی کیے تھے, نان پرولیفریشن ٹریٹی جو ہے اس کے اوپر بھی. اچھا, پھر جب ان سے یہ پوچھا گیا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہ یہ حد سابق صدر امریکی براک اوباما کے دور میں بھی جوہری معاہدے میں مقرر کردہ 3.6% افزودگی کے برابر ہوگی, تو انہوں نے واضح شرح بتانے کی بجائے کہا کہ ایران سے پرامن مقاصد کے لیے افزودگی کر سکے گا. یہ یاد رہے کہ 0 پہ بات ہوتی تھی, اب یہ 3.67 پہ آ چکی ہے, جو کہ ایران کی بہت بڑی کامیابی ہے. یہ بھی کہا کہ اگر ایرانی حکومت مستقبل میں مخالفین مظاہرین کے خلاف سخت کارروائی کرتی ہے, انہیں قتل کرتی ہے, تو ایسی صورت میں ایران کو مکمل پابندیوں میں نرمی حاصل نہیں ہو سکے گی. یہ انہوں نے شرط دی. اس طرح یہ تو ظاہر ہے ان کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے, اور خاص کر کے کہا جا رہا ہے کہ جو 14 نکات ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑی جو وہ ایک شک رکھی گئی ہے, وہ یہ بھی ہے کہ کسی صورت بھی ایران کے جو انٹرنل معاملات ہیں اس کے اندر امریکہ مداخلت نہیں کرے گا. اور یہ انٹرنل معاملات جو ہیں اس کے اندر ان کی مداخلت کا نہ کرنے کا جو اعلان ہے, یہ یقینی طور پر ان کے لیے ایک بہت اہم جو ہے وہ کامیابی ہے. اسی طرح سے جو ہرموز کی ری اوپننگ کی بات کی جا رہی ہے, اس میں بھی ایرانین ارینجمنٹس جو ہیں اس کو کہا جا رہا ہے کہ اسٹریٹ میں, یعنی اس کی جو ارینجمنٹ ہے اس کو تسلیم کیا گیا. اور یہ ماریو نوفل, اس کے علاوہ جو مہر نیوز ایجنسی ہے ایران کی, اس نے بھی اس کو مینشن کیا. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کے اوپر جتنی بھی مینجمنٹ ہوگی یعنی اوپن کر دی جائے گی, لیکن مینجمنٹ جو ہے وہ ایران کے پاس ہی رہے گی. تو امریکہ کی جو اوپن کرنے کی خواہش ہے وہ مشروط تھی, وہ مشروط بھی تسلیم کر لی گئی ہے. تو یہ ایک آبنائے ہرمز جو ہے وہ کھلے گی, لیکن ایرانی مینجمنٹ میں یہی ایران کا دعویٰ تھا اور یہی ایران کا مطالبہ تھا. یورینیم افزودگی
محدود پیمانے پر رہے گی پرامن استعمال کے لیے، یہی ایران کا مطالبہ تھا اور یہ تسلیم کیا گیا ہے۔ ایران کے اوپر سینکشنز کا خاتمہ یہ تسلیم کیا گیا ہے۔ 300 ارب ڈالر جو ہے فوری طور پر ادائیگی کنسٹرکشن کے لیے تسلیم کیا گیا ہے۔ 24 بلین ڈالر ٹوٹل اور 12 بلین فوری ادائیگی یہ بھی تسلیم کیا گیا ہے، اور یہ تمام مطالبات جو تھے یہ ایران کے تسلیم کیے گئے ہیں، اور یہی ایران کی سب سے بڑی فتح اور کامیابی بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو بتائیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ یہ جیسے ہی ڈیل ہوگی اس خطے میں کم از کم پاکستان وہ پہلا ملک ہوگا جو کہ ایران گیس پائپ لائن جس کی پاکستان کو اشد ضرورت ہے، ممکنہ طور پر اس کے اوپر کام شروع ہوگا، تیل کی فراوانی پاکستان کو ملے گی اور پاکستان اس کا فائدہ اٹھا سکے گا۔ 6 جو بندرگاہیں پاکستان کی کھلی ہیں، روٹس کھلے ہیں ایران کے ساتھ، وہاں سے برآمدات اور درآمدات میں بھی اضافہ ہوگا جو کہ ہونا چاہیے، اور پاکستان کو اس پورے خطے کے اندر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، اس کو کنورٹ کرنے کے لیے، اپنی کامیابی کو معاشی طور پر یہ کرنا پڑے گا۔ ابھی بہت ساری ریڈ ٹیپزم ہے، ابھی بیوروکریسی ہر جگہ پہ کام کر رہی ہے، ابھی بہت ساری ہرڈلز ہیں جو کہ اس کے اوپر کام نہیں کر پا رہی ہیں، اور پاکستان کی پورٹس جو کہ ایکٹیو ہو چکی ہیں، پاکستان کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے اگر پاکستان چاہے۔ فوری طور پر پاکستان کو اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اس ڈیل کے ساتھ ہی پاکستان کو جو 10 بلین ڈالر کی ڈیل تجارتی ہدف ہے پاکستان کا ایران کے ساتھ، اس کو 30 بلین ڈالرز پہ لے کے جانا چاہیے، اور پاکستان کو اس کو فوری طور پر جو ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی طرح سے پاکستان کی جو انرجی کرائسس ہے، پاکستان کی جو یہاں پہ فیول کی قیمتیں ہیں یہ کم ہو سکتی ہیں، پاکستان کے عوام کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے اس کا، اور میرا خیال ہے اگر پاکستان اس کو کنورٹ نہیں کر پائے گا تو یہ پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہوگی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس پورے ریجن کے اندر خاص کر کے رشیا، چائنا اور یہ کنیکٹیویٹی جو پاکستان کے ذریعے سے ہے ایران اور یورپ تک کی، پاکستان کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اللہ کرے کہ ایسا ہو اور ہمارے دن بھی بدلیں۔ تو یہ ایک پوری اپرچونٹی ہے، یہ ایک پورا لینڈ روٹ ہے جو کہ پاکستان کو اویلیبل ہے یورپ تک، ٹرکی تک، مختلف جو سینٹرل ایشین ریاستیں ہیں، یہ مختصر ترین روٹ ہوگا۔ اسی طرح ایران کا چائنا اور اس کے بعد پھر سینٹرل ایشیا تک ان کی بھی جو رسائی ہے وہ بھی ممکن ہو سکے گی، اور پاکستان ایک اہم روٹ کے طور پر یہاں پر جو ہے وہ ایمرج ہو سکتا ہے، اور پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی آ سکتی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ امن رہے، اللہ کرے کہ ایران پر سے پابندیاں ہٹی رہیں، اللہ کرے کہ پاکستان اس کا فائدہ اٹھائے اور پاکستان کو اس کی اپنی جو منزل ہے وہ ملے، اور وہ جو خوشحالی کا خواب ہے پاکستان کے عوام کا وہ پورا ہو۔ تو ہم مزید بھی اس کے اوپر آپ کو خبریں دیتے رہیں گے۔ چلتے چلتے یہ میں ضرور بات کر دوں کہ عالمی سطح کے اوپر اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ نوبل انعام جو ہے وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل کو ملنا چاہیے اور شہباز شریف صاحب کو ملنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب اس کے اوپر ان کو تھریٹ اینڈ فیل ضرور کرنا چاہیے، مگر جو ڈیو کریڈٹ ہے وہ ضرور دینا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل نے اس کے اندر بہت ہی اہم کردار اس ڈیل کے اندر کیا ہے۔ یہ آبنائے ہرمز ایک دفعہ بیچ میں کھلی تھی، اور وہ عاصم منیر صاحب کے تہران کے دورے کے دوران کھلی تھی، اور تب یہ جب دورہ ہوا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی امریکہ نے ناکہ بندی کر دی تھی، جس کے بعد یہ ڈیل اس وقت ناکام ہوئی تھی جب ہی یہ ڈیل ہو سکتی تھی۔ اسی طرح سے جو 12 بلین ڈالرز والا معاملہ تھا، وہ جو ڈیل اب ہو رہی ہے یہ اس وقت بھی ہو چکی تھی جب وہ تہران سے واپس پاکستان تشریف لائے تھے، لیکن ساتھ ہی لبنان کے اوپر جو ہے وہ اٹیک اسرائیل نے کر دیا تھا، اور وہ یہ معاملہ جو ہے وہ تلپٹ ہوا اور ساتھ بلاکیڈ بھی کر دی گئی تھی امریکہ کی جانب سے۔ تو میرا خیال ہے یہ کریڈٹ ان کو ضرور جاتا ہے، اور پاکستان کو یہ مبارک ہو، اللہ کرے ایران کو مبارک ہو، اور دنیا کو یہ امن مبارک ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔